اچھا، تو اب دیکھیں آپ کے پاس کوشچن کیا دیا ہوا ہے. اس کوشچن میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ الجبرا ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور دیٹ از الجبرک مینیپولیشن اینڈ ایکسپریشن. اچھا، سب سے پہلے تو یہ والی بات کر لیتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ جو فرق ہے، مطلب یہ فرق سے مراد میری یہ ہے کہ ہمارے پاس الجبرک ایکسپریشن میں اور ایکویشن میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ الجبرا، تو الجبرا کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں نا. مطلب میں دو چیزوں کی بات کرتا ہوں، میں ایکسپریشن کی بات بھی کر رہا ہوں، میں ایکویشن کی بات بھی کر رہا ہوں. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایکسپریشن اور ایکویشن میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں. ذرا مجھے سوچ کے تمام بچے جواب دیں کہ ہمارے پاس یہ ایکسپریشن اور ایکویشن میں کیا فرق ہوتا ہے. ایکول سائن کا. اچھا چلیں، کچھ حد تک یہ بات مانی جا سکتی ہے ایکول سائن کا. لیکن بیٹا آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرو گے؟ مطلب یہ تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا کہ ایک میں ایکول سائن لگا ہوا ہے اور ایک میں نہیں لگا ہوا. کوئی اور اسٹیٹمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. کوئی اور بات کسی کے دماغ میں، کسی کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آ رہا ہے؟ میتھمیٹیکلی فریزز. ٹھیک ہے، یہ والی بات میں سننا چاہ رہا تھا تھوڑی سی. کوئی اس طرح کی بات اگر کرتا تو پھر مجھے بات کرنے میں زیادہ اچھا لگتا. اچھا، یہ بھی معاشرے نے بھی نارمل سی بات ہی کی ہے. دیکھو بیٹا، ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا، ایکسپریشن از آلویز اے اوپن سینٹینس. اوپن سینٹینس کا مطلب کیا ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز ایکویٹ نہیں کی جا سکتی. جسے آپ اوپن سینٹینس کہتے ہیں جس کا لیس دین، گریٹر دین، ایکول ٹو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایکویشن کیا ہوتی ہے؟ ایکویشن ہوتی ہے کلوز سینٹینس. کلوز سینٹینس سے مراد جو کہ ڈیفائن ہو رہا ہے، یا تو گریٹر ہوگا یا ایکول ہوگا یا پھر لیس دین ہوگا. اس طرح کی یہ ساری ایکویشنس کی اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے. سو ایکسپریشنس کی جب ہم بات کریں گے تو دیٹ از نون ایز دا اوپن سینٹینس. ٹھیک ہے، اوپن سینٹینس ہوتا ہے ایکسپریشن. اچھا، اب ایکسپریشن میں کیا کیا چیزیں اوریجنلی ایگزسٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپریشن کی اسٹڈی اگر ہم کرتے ہیں تو ایکسپریشن کی اسٹڈی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایکسپریشن میں آپ کے پاس لائک اور ان لائک ٹرمز ہوتی ہیں. جیسے لائک ٹرمز کون سی ہوتی ہیں اور ان لائک ٹرمز کون سی ہوتی ہیں. لائک ٹرمز فار ایگزامپل 3x اور 4x، یہ لائک ٹرمز کہلاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس، دونوں کے پاس سیم ویریبل ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ان لائک ٹرمز کون سی ہوتی ہیں؟ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں 3x اور 4y، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ان لائک ٹرمز ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دونوں کے پاس ڈفرینٹ ویریبل ہے. صحیح ہے. تو لائک ٹرمز اور ان لائک ٹرمز. لائک ٹرمز کے ساتھ کون کون سے آپریشنز ہو سکتے ہیں؟ لائک ٹرمز کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ان کو آپ سبٹریکٹ کروا سکتے ہیں، ان کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اور انہی کو آپ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان لائک ٹرمز میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، آپریشن ہو جائے گا، لیکن اٹ ول بی ٹل بٹ ڈفرینٹ. اچھا، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لیکن ویریبل ریمیننگ بچے گا کیونکہ ویریبل کینسل نہیں ہو سکتا. تو ڈیوائڈ میں آپ صرف اور صرف جو ہے اس کا کوفیشینٹ ہی کینسل کر پائیں گے، اور وہ نہیں کینسل ہو پائے گا ویریبل. لٹل بٹ. اچھا، اسی طرح سے
हाँ तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया ना, व्हाट डज इट मीन। और 12x नहीं होगा चंपू, 12x स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसके साथ मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे ही रुक जाएगा वो। और सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो बी नॉट पॉसिबल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला? अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज, अब इसी की बात कर लेते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल 3x और 4x था, तो 3x को अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँ सो इट्स गोना बी 12x स्क्वायर, ठीक है। 3x के साथ मैं 4x को अगर प्लस करूँ सो इट्स गोना बी 7x। और अगर मैं 4x को डिवाइड करूँ 3x से, या फिर मैं ऐसा करूँ, बल्कि ये नहीं करता, मैं ये करता हूँ, मैं 3x को डिवाइड करता हूँ, 3x को डिवाइड करता हूँ 4x से, तो ये हो जाएगा 0.75, यानी कि 3/4। ठीक है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं 3x में से 4x को माइनस कर दूँ तो वो -x हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर द अनलाइक टर्म्स। अगर मैं अनलाइक टर्म्स की बात करता हूँ तो अनलाइक टर्म्स के लिए भी मेरे पास यही होने वाला है कि मैं, हाँ, 3x और 4y को अगर मल्टीप्लाई करूँगा सो इट्स गोना बी 12xy, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 4y डिवाइडेड बाई 3x, सो इट्स गोना बी 4/3, और y ओवर x, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लिटिल बिट समटाइम कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाते हैं, समटाइम कैंसिल नहीं हो रहे होते हैं। इसी तरीके से ऐड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3x प्लस 4y ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐड नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यही चीज़ है, मतलब एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये सब चीज़ों को कहते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है जिसके ज़रिए हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को समझेंगे? सो आई एम जस्ट ओपनिंग अ बुक। खुल जाओ भाई किताब, इतना समय लगाओगे? अच्छा, सो अच्छा, लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, फॉर स्टडिंग दिस चैप्टर आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट पहले से बैकग्राउंड नॉलेज पे होनी चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट कॉन्सेप्ट्स। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है? किस चीज़ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मुझे आप बताएंगे तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके पास अलजेब्रिक लाइक और अनलाइक टर्म्स की, ठीक है। क्या आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है? क्या आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई मसला तो नहीं होता? क्या आपको फ्रैक्शंस के बारे में पता है? ये सब बातें मुझे बस बताइए।
اچھا واٹ اباؤٹ فیکٹرائزیشن؟ فیکٹرائزیشن کس طرح کی آتی ہے؟ ہاں سم واٹ سائملٹینیس ایکویشنز کی بات بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں کو جو جواب ملے نا اس کے حساب سے میں ڈیسائیڈ کر پا رہا ہوں کہ مجھے اس وقت الجبرا کے کون سے پوائنٹ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. میں سامنے آپ لوگوں کے لے کر آتا ہوں اسکرین پہ جس پوائنٹ سے میں بیسکلی الجبرا کو اسٹارٹ کرنے والا ہوں. ہاں میں ڈائریکٹلی فیکٹرائزیشن پہ نہیں جا رہا. میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بیسک سے کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگ ڈائریکٹ فیکٹرائزیشن پہ نہ پہنچ جائیں اور آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تو اس کے لیے میں بیسک کانسیپٹ تھوڑے سے اسٹرانگ کر دوں, اس کے بعد پھر میں فیکٹرائزیشن کی طرف آؤں گا اور بیسک اور چیزوں کی طرف آؤں گا. ایک سیکنڈ دیجیے گا, ذرا بک کو کھولنے دیں جب تک میں اپنا چارجر بھی کنیکٹ کر لوں, ورنہ آپ مجھے اچانک سے دیکھ نہیں پائیں گے تھوڑی سی دیر میں. سر واٹ یور ایج یو لک بٹوین 30s. کیوں بھائی کیا کرنا ہے؟ ایسی ایسی کا بات ہو گئی مشتبہ, تم کاہے جاننا چاہتے ہو یہ بات؟ یہ تو ہمارے گھر والے بھی نہیں جانتے. پیج نمبر 45. کیا وہ مشتبہ کیوں پوچھ رہے تھے بیٹا, بتاؤ. ایسے ہی وردہ کو پتہ ہے, وردہ نے پوچھی تھی مجھ سے ایک دفعہ پچھلے سال, پچھلے سے پچھلے سال. وردہ اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی, ان کے پورے بیچ سے تو میری بہت اچھی بات تھی, ان کے پورے بیچ کو میری ایج پتہ ہے, باقی بچوں کو نہیں پتا. اچھا جی. اوکے ایکسرسائز. اچھا دیکھیے ہم بالکل بیسک چیز سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو میں بالکل بیسک چیز کی طرف آ گیا ہوں. مطلب اب میں یہ سمجھ کے کروا رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی بچے یہاں پہ اس وقت میرے سامنے ہیں وہ بالکل ڈھیلے ڈھالے ہیں. بالکل ڈھیلے ڈھالے سے مراد انہیں الجبرا کی کھک بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, کھک سے مراد ہوتی ہے ایک چیز بھی نہیں پتہ, صحیح ہے. سو آئی ایم تھنکنگ دیٹ, تو اس کے حساب سے میں کچھ چیزیں آپ کو کروا رہا ہوں. وہ گریڈ 1 کے ہیں. ہاں. اچھا آپ دیکھو,
جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس سامنے کوشچن دیا ہوا ہے، اس کوشچن میں کہہ رہا ہے وہ ایکس پلس ایکس پلس ایکس کیا ہونا چاہیے؟ بھائی سب پرائیویٹ میں آنسر کریں گے. جی شاباش. 3x ہے. ہاں پرائیویٹ میں کریں گے نا، ایوری ون مت کیجیے گا چیٹ کو، تو اس سے پھر سب دوسرے بھی دیکھ لیں گے. اچھا تھرڈ والا جو ہے، اچھا اس کا وائی ہے، اس کا زی کیوب ہے. وائی مائنس وائی نہیں ہوگا بیٹا لامیا، وائی ہوگا. اور یہ ہو جائے گا 3x - y، یہ ہو جائے گا 2x + 2y. ویری گڈ. یہ ہو جائے گا 0. صحیح ہے. یہ ہو جائے گا x² + y². اور یہ ہو جائے گا 8x - 2y. ہاں بچوں سب دیکھیں یہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ پکی بات ہے. اسی طرح چلیں اب ایزی سے تھوڑا مشکل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ایزی کرنا تو ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے نا. اچھا اب دیکھیے گا ذرا، یہاں پر ہمارے سامنے کیا بات ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے یہ بات ہو رہی ہے بھائی کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک کوشچن دیا ہے اور اس میں لکھا ہے سمپلیفائی، اور ہم کا اس کا سمپلیفائی کرنا ہے. سو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو سمپلیفائی دیٹ؟ 3x + 10x از گوئنگ ٹو بی 13x آئی گیس. ایسے ہی ہے صحیح. اینڈ لیٹس سپوز دوسرے والے کے اندر لکھا ہوا ہے 5x + 7x - x. سو اٹ مینس 7 + 5 جو نہیں نہیں پارٹ 2 بول رہا ہوں مصطفیٰ میں، کوشچن نمبر 2. 5x + 7x تو 7 اور 3 10 اور 2 12. 12x - x that's gonna be 11x. ماہم کیسی ہو بیٹا؟ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ سب خیریت رہی؟ اچھا اچھا ہو گیا پیپر. اچھا اس کے بعد نیکسٹ والے میں کیا کہہ رہا ہے وہ ہم سے؟ 7x - 4y. ٹھیک ہے 7x - 4y ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگلے والے میں وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے سالو کرنا ہے نا آپ کو، تو اے سالو کرنے کے لیے اے سالو کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیا 5 اور 2 7، 7 میں سے 3 جائے گا تو بچے گا 4. یہ بن جائے گا 4a + 6b. ٹھیک ہے. اتنی تیز آ رہے ہیں یہ لوگ دونوں. بھائی باقی بچے سو رہیں گے کلاس میں، وہ بھی تو آنسر کریں. 6x میں سے 3x جائے گا تو بچے گا میرے پاس 3x، اور 2y میں سے y جائے گا تو بچے گا پلس کا y. اچھا اس کے بعد 3x + 3 ہوگا. 3x + 3 ہوگا لامیا، چیک اٹ. اچھا اس کے بعد 7 میں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ 7 میں کہہ رہا ہے 4z + 2w + 2z + w - 2z. تو +2z اور -2z تو کینسل ہو گیا، 2 اور 1 3 ہو گیا. یہ ہو جائے گا میرے پاس 4z + 3w. ٹھیک ہے. اس کے بعد سی کو سالو کرتے ہیں پہلے. 7c میں سے c جائے گا، دیکھو +6d اور -6d تو کینسل ہو گیا. 7c میں سے c جائے گا سو اٹس گونا بی 6c، اور اس کے ساتھ -3 آ جائے گا، بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ 6 میں سے 3 جائے گا تو پلس کا 3 بچے گا، اور 3a میں سے a جائے گا تو پلس کا ہمارے پاس بچے گا
2a. صحیح ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا 4x میں سے 3x جائے گا تو یہ میرے پاس بن جائے گا کتنا؟ 4x میں سے 3x کیا تو یہ بنے گا کتنا میرے پاس؟ x. اور پلس وائی سے مائنس وائی کینسل ہو جائے گا تو صرف رہ جائے گا x. سیم گوز فار دس سائڈ. وائی اسکوائر ایکس اسکوائر. 8 میں 7 جائے گا تو یہ اکیلا بچے گا ایکس اسکوائر، کیونکہ 8 میں 7 جاتا ہے تو 1 بچتا ہے. اور 4y میں سے 2y جائے گا تو یہ بچے گا پلس کا 2y اسکوائر. او مائی گاڈ، ہم تم سے پوچھ رہا تھا میں تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ 6x اسکوائر مائنس 2x پلس 2x مائنس 3x اسکوائر پلس x. تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 3x اسکوائر اور یہ ہو جائے گا 3x. ٹھیک ہے. ہوں آگے کوشچن نمبر 13 میں کیا ہوگا بھائی؟ کوشچن نمبر 13 میں وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا آپ کے پاس ایکس اسکوائر پلس 4x اسکوائر، یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 5x اسکوائر. 2x پلس ایکس وائی ہو جائے گا آپ کے پاس 3xy. اور 14 پہ ہوگا میرے حساب سے 2x اسکوائر اور ایکس اسکوائر، یہ ہو جائے گا 3x اسکوائر. اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے پلس کا وائی اسکوائر اور مائنس کا ایکس وائی. ٹھیک ہے. سیم گوز فار دس سائڈ. یہاں پر آپ کے پاس 3x اسکوائر پلس کا 2xy مائنس ایکس وائی پلس کا 4y اسکوائر. اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں ہم، یہ ہو جائے گا 3x اسکوائر پلس کا 4y اسکوائر. 2xy میں سے ایکس وائی جائے گا تو بچے گا آپ کے پاس پلس کا ایکس وائی. سیم گوز فار کوشچن نمبر 16. 16 کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ 3x اسکوائر اور 2x اسکوائر اور پلس ایکس اسکوائر ہے. کچھ بھی سالو نہیں ہو رہا، مطلب 3x اسکوائر ایسے ہی رہے گا مائنس 5x کیوب ایسے ہی رہے گا، اور 2x اسکوائر وائی اور پلس ایکس اسکوائر وائی یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 3x اسکوائر وائی. ٹھیک ہے سر. پلس یا مائنس کہاں پہ بیٹا؟ پلس یا مائنس؟ اور 15 او سوری مائنس کا 4y اسکوائر تھا، غلطی سے لکھ دیا میں نے. 3x اسکوائر مائنس کا 4y اسکوائر. اچھا کوشچن نمبر 17 میں کیا کریں گے آپ؟ 5x اسکوائر وائی اسکوائر اور 5x اسکوائر وائی اسکوائر میں سے آپ یہ والا ایکس اسکوائر وائی اسکوائر مائنس کریں گے، سو اس کو نبی 4x اسکوائر وائی اسکوائر. اچھا اور یہ 3x اسکوائر وائی اور یہ ایکس اسکوائر وائی جب اس کو آپ سولو کریں گے ایک ساتھ، کیونکہ لائک ٹرمز نہیں، تو یہ ہو جائے گا مائنس کا 2x اسکوائر وائی. صحیح. تو اس طرح سے کل ملا کے میں نے الجبرا کی بیسک تھنگس سے اسٹارٹ کر لی. بیسک تھنگس کے اندر میں نے آپ کے پاس کیا کر لیا؟ ایکسپریشنس کو ایڈ سبٹریکٹ کرنا اور ان کی سمپلیفیکیشن یہ ہم نے سیکھ لی. اب آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اچھا بچوں ایک بات اور، میں آج جو ہے سر اسکوائر کی بورڈ میں ٹائپ کیسے ہوتا ہے یار مجھے بھی نہیں پتا، سچ مچ اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں پتا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا بچوں کہ میں آج صرف ایک ہی سیشن لے پاؤں گا، دوسرا سیشن نہیں لے پاؤں گا جو 10 منٹ کے وقفے کے بعد ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا لیپ ٹاپ نا مجھے تنگ کر رہا ہے، اور یہ تنگ کر رہا ہے اور یہ اذیت اس کی بڑھ جائے گی تھوڑی سی دیر میں اور مزید جب اس طرح سے چلتا رہے گا. یہ ٹائپ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. بیٹا اسکوائر مجھے نہیں آتا کیسے لیتے ہیں، لیکن کی بورڈ میں تو مجھے یہ پتا ہے ورڈ پہ کیسے لیا جاتا ہے. ورڈ پہ کیسے لیا جاتا ہے یہ مجھے پتا ہے. تو ورڈ کے اوپر تو یہ والا بٹن ہوتا ہے نا کیپ کا، یہ کیپ کا بٹن جو ہوتا ہے اس کے ذریعے اسکوائر آ جاتا ہے، اس کا مطلب اسکوائر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں اب آگے دیکھیں ذرا، اس کے بعد اگلے پارٹ میں کیا کہہ رہا ہے وہ آپ سے؟ سمپلیفائی کوشچن نمبر 1 کو دیکھیں اگر ہم تو 1 میں 5 لکھا ہوا ہے آپ کے پاس 5a پلس 3b. 5a پلس 3b کا مطلب یہ ہوا، دیکھو بیٹا ملٹیپلائی کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یس مہم یو آر کریکٹ. پہلے آپ کوفیشنٹس کو ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے بعد ویریبلس کو ملٹیپلائی آپ کر دیں گے. یعنی کہ اٹ مینس دیٹ اف آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ 5 into 3 that's gonna be 15 اور یہ بن جائے گا اے بی. دیٹ از کوائٹ سمپل. ٹھیک ہے. سیم گوز فار کوشچن نمبر 2. جب کوشچن نمبر 2 کے لیے جاؤں گا تو دیٹس گونا بی 24 وائی زی
اور if I'm talking about this one, so that's gonna be 2 into 3 6x square. کیونکہ یہاں پہ سیم بیس تھی تو وہ وہاں پر سمپلیفائی ہو جائے گی. سیم اسی طرح سے 10 تھی 30 32 یہ ہو جائے گا میرے پاس 60x اسکوائر. ٹھیک ہے, اینڈ سیم گوز فار دس ون ایکس وائی 3z اور 2. تو یہ سب ملٹیپلائی جب ہونے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوشچن نمبر 5 میں جو آنسر آ رہا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی 6xyz. ٹھیک ہے, اور 5a جب ڈیوائڈ ہوگا 6 پارٹ 6 میں 5a جب ڈیوائڈ ہوگا 5 سے تو 5 سے 5 کینسل آؤٹ ہو جائے گا, تو اوپر سے بچے گا آپ کے پاس کیا a 6x اسکوائر. اچھا تم نے اس کا آنسر بتایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب کوشچن نمبر 7 میں سر کوشچن 4 کے لیے ہاؤ از اٹ 60. کوشچن 4 کے لیے بیٹا یہ دیکھو نا آپ 10x ملٹیپلائی بائی 3x ملٹیپلائی بائی 2 ہے نا, تو 2 انٹو 3 کتنا ہو جائے گا 6x, اور پھر 6x جب اس سے ہوگا تو اس کو نا بھی 6 10 60 اور یہ ایکس اسکوائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے لامیا. اچھا کوشچن نمبر 7 میں کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس 3d انٹو ڈی. اچھا اب ڈی کے ساتھ سالو کر دیں اور باقی چیزوں کو ایک ساتھ سالو کر دیں. تو یہ دیکھیں ذرا, یہ سوال لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. اگر آپ ڈی کو ڈی کے ساتھ سالو کریں گے سو اٹس گونا بی 3d اسکوائر, اور اس کو اس کے ساتھ سالو کریں گے سو اٹس گونا بی 20ab. اب فائنلی ان کو دوبارہ ساتھ سالو کر دیں تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 60ab اسکوائر. ٹھیک ہے, اور اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کوشچن نمبر 8, کوشچن نمبر 8 میں کیا ہوگا 8 ڈیوائڈیڈ بائی 2x لکھا ہوا ہے. تو بہت سمپل ہے, 2 1 2 2 4 8 ہو جائے گا, تو فائنل آنسر ہمارے پاس بچے گا 4/x. صحیح. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا. سو اٹ شوڈ بی ریمین 30x ملٹیپلائی بائی 2. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی بھی. 30x کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے سو اٹس گونا بی 60x اوور دیئر. ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا, ضروری نہیں ہوتا. ملٹیپلیکیشن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے نمبر کے پاس ویریبل ہو یا نہ ہو یا ڈفرینٹ ویریبل ہو, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی. لیکن ایڈیشن سبٹریکشن میں فرق پڑتا ہے تو وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوشچن نمبر 8 میں میرے پاس 4/x ہو جائے گا. کوشچن نمبر 9 میں میرے پاس لکھا ہوا ہے 10cd ڈیوائڈیڈ بائی 5c. تو یہ ہو جائے گا 10cd ڈیوائڈ کریں گے جب آپ 5c سے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا, سی سے سی کینسل ہو گیا, 5 1 5 5 2 10, دیٹس گونا بی 2d. صحیح ہے, دیٹس گونا بی 2d, وہ 2d ہو جائے گا. صحیح ہے. اسی طریقے سے کوشچن نمبر 10 میں آپ کے پاس کیا ہوگا 4x ڈیوائڈیڈ بائی 2, جب میں اس کو کروں گا سو اٹس گونا بی 2x. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 11 میں یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. کوشچن نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے 6 ڈیوائڈیڈ بائی 12d. تو یہ ہو جائے گا 6/12d. 6 1 6 6 2 12, دیٹس گونا بی 1/2d. صحیح ہے. اور سیم گوز فار کوشچن نمبر 12. کوشچن نمبر 12 میں کہہ رہا ہے 3ab ڈیوائڈیڈ بائی 2ab. تو b سے b کینسل, a سے a کینسل, دیٹس گونا بی 3/2. اور فائنلی کوشچن نمبر 13 میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5ab is going to multiply by 4cd. So it means 5 into 4 is 20. a ایسے ہی رہے گا, c ایسے ہی رہے گا, b ایسے ہی رہے گا, اور d بھی ایسے ہی رہے گا, یعنی کہ it's going to be 20abcd. ٹھیک ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا, آبا کاٹا ہو جائے گا اس کے ساتھ. اور آخری سوال ہمارے پاس جو ہے کوشچن نمبر 14. تو بیٹا 14 میں یہ ہو رہا ہے آپ کے پاس کہ 2d is going to multiply by 6c ڈیوائڈیڈ بائی dc. اچھا ڈیوائڈ ہمیں پتہ ہے کہ کس میں چینج ہوتا ہے, ڈیوائڈ ہمیشہ چینج ہوتا ہے بیٹا کس میں, ملٹیپلیکیشن میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا میرے پاس 1/dc. اب یہ اوپر ملٹیپلائی کرو پہلے, یہ سب چیزیں آپس میں اوپر جو ملٹیپلائی ہو رہی ہیں, اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو 1 ہے, اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو 1 ہے, نیچے والی ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. تو 2 6 ہو جائے گا 12cd اوپر, نیچے آئے گا میرے پاس dc. یس, سی سے سی گیا, 12 سے 12 گیا, سو وی آر گیٹنگ اونلی دا آنسر 12. ٹھیک ہے بچوں, یہ ہم نے آج اس کے اوپر کیا کر لی, ہم نے
ملٹیپلیکیشن والا کام بھی آپ کے پاس کروا ہی دیا. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جو کہ ہم ایز این ہوم ورک آپ کو دے سکیں. ہوں اب ایک کوشچن میں سامنے اسکرین پہ ڈال رہا ہوں، آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لیں گے، اور بس یہ آج کی ہماری کلاس کا اختتام ہے اور یہ اینڈ آف دا کلاس ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم اپنی کلاس فرائیڈے کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، بلکہ یہ جو ہے اسکرین شاٹ یہ آپ لوگوں کو گروپ میں موصول کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو ہوم ورک کیا خیال ہے بھائی؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، گروپ میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، بس آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں بیٹا. انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی اسی جوش و ولولے کے ساتھ اپنی نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ. اچھا کلاس 10 بجے آپ کے پتہ نہیں کیا، آپ واٹس ایپ پہ پوچھو، مجھ سے واٹس ایپ بتاتا ہوں.